الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهديهم أبي هريرة رضي الله عنه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر نبی کی ذات دنیا میں آئی نہ ہوتی، اگر نبی کی ذات دنیا میں آئی نہ ہوتی، تسکین دل زمانے میں پائی نہ ہوتی، نہ حسن کھلتا گلیوں میں نہ گل گلشن میں، نہ حسن کھلتا گلیوں میں نہ گل گلشن میں، اگر میرے محبوب کی جلوہ فرمائی نہ ہوتی. صدر محترم اور معزز سامعین، آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ حضرت کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اپنی معروضات پیش کروں. بے مثال سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے. آپ کا سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. کسی انسان میں قوت نہیں کہ وہ کہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا. ایک آدمی نے علامہ بشری سے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کی حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ بشری نے کہا ہماری مثال مصری کی ایک بڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک کٹری لے کر آئی تھی. اور کسی نے کہا اماں تیری کٹری سے کیا یوسف خریدا جائے گا؟ اماں نے کہنے لگی بات تو یوسف کو خریدنے کا نہیں، لیکن کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ جب پوچھے گا یوسف کا خریدار کون کون تھا تب میرا بھی نام آ جائے گا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. میرے دوستو نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی کام میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی کلم میں ہے قرآن بولتا ہے. محمد کی ایک ایک ادا کو قرآن بولتا ہے. نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے. ایک پیغمبر میں نے تیرے ایک ایک ادا کو قرآن میں اتار دیا اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے. تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے جو تیرا صحابی بنا وہ کائنات میں بلند ہوگا. ہمارا نبی نبیوں کا نبی، خدا تعالیٰ نے دنیا میں اور بھی انبیاء کو بھیجا. کسی نبی کو بستی کے لیے، کسی نبی کو شہر کے لیے، کسی نبی کو قوم کے لیے، کسی نبی کو ملک کے لیے، کسی نبی کو علاقہ کے لیے. لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی زمینوں کا نبی، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، ہمارا نبی شمس و قمر کا نبی، ہمارا نبی شجر و حجر کا نبی، ہمارا نبی تحت الثرى کا نبی، ہمارا نبی ساری کائنات کا نبی، ہمارا نبی آسمان اللہ کا نبی، ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر اور تیرے شان اونچا کر دیا. اب شان مصطفیٰ سنو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری پتھر پر، پانی کے پانی چشمہ نکلنا شروع ہو گیا. پھر قرآن کہتا ہے فانفجرت منه 12 عینا قد علم كل اناس مشربهم، کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری پتھر پر، پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آیا. دنیا حیران ہو گئے کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آیا. پہاڑ سے پانی کے چشمے نکلنا عقلی امتیاز ہے، عقل کے خلاف نہیں. پانی کے چشمے کو زمین سے نکلتی ہے، پانی کے چشمے کو پہاڑ سے نکلتی ہے. پانی کے چشمے کے پہاڑ سے نکلنے میں جتنا کمال ہے اس سے بڑا کمال تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا. حدیبیہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے پیالے لاؤ، اور پیالہ میں تھوڑا سا پانی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی ہاتھ ڈالی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو گیا. پھر قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر اور تیرے شان کو اونچا کر دیا. دعا کی قبولیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ میری ماں کے لیے دعا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی ہاتھ اٹھایا اور فرمایا
یہ دعا کرنے کی فوراً ابو ہریرہ نے اٹھا اور گھر کے پر بھاگے جا رہا تھا اور کسی بازو پکڑ لیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے فرمایا یہ گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ نے گھر پہنچا تو دیکھا گھر کی دروازہ بند ہے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلی اور ماں غسل سے فارغ ہو کر فرمانے لگی اے ابو ہریرہ جلدی کہ مجھے محمد کے دروازے پہ لے کے جا اور مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اس بات پر قرآن کہتا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی کی شان ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بند کر کہنے لگا اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ کیا تیری مٹھی میں جو چیز ہے یہ بتائے کہ میں کیا ہوں؟ یہاں تک کہ مٹھی میں جو کنکریاں تھی اس کنکریوں سے آواز آئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، اے نبی کی شان ہے۔ تو یہی پہ میں اپنا تقریر کو ختم کر رہا ہوں ایک شعر کے ساتھ کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ تو دوستو اللہ رب العزت نے ہم سب مسلمان کو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔